گی۔ امام کو ناراض کر کے مجھے خوشی ملے گی؟ اچھا، یہ امام کون ہے؟ یہ کائنات کا محور ہے، فیض الہی کا سبب ہے، واسطہ ہے، سب کچھ ہے۔ ان کو نہ خوش کر کے مجھے خوشی ملے گی؟ الہی خوشی نہیں مل سکتی، ابلیسی خوشی مل سکتی ہے، شیطانی خوشی مل سکتی ہے، الہی خوشی نہیں مل سکتی۔ الہ کا نمائندہ تو وہ ہے، خدا کا نمائندہ تو وہ ہیں، ان کو ناراض کر کے مجھے خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، کوئی شیطانی خوشی مل رہی ہے۔ اب جب بھی آپ دیکھنے لگیں اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اس قابل ہے کہ امام اس پہ خوش ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہو گیا۔ اب زندگی میں جو کام کرنا ہے وہ اسی انداز میں کر لیں۔ کاش ہم لوگ ایسے ہو جائیں، کاش ایسا ہو جائے، اپنے ہر فیصلے سے پہنچے مولا اس پہ خوش ہوں گے، یہ جو میں نے کیا اس پہ امام خوش ہوں گے۔ زندگی آسان ہے۔ آپ ایک گھر خریدنے جا رہے ہیں، آپ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، گھر خریدیں، بسم اللہ جائیں خریدنے لگیں۔ ایک بات اپنے آپ سے پوچھیے گا، یہ جو میں کرنے والا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ اگر آپ کا دل کہتا ہے خوش ہوں گے ضرور کریں، اگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں خوش نہیں ہوں گے نہ کریں، اور اگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں معلوم خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو پھر احتیاط کر لیں، پھر احتیاط کر لیں۔ ایک جملہ میرے اور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ میں ایک کپڑے پہننا چاہتا ہوں، مجھے کسی نے بتایا، اب یقیناً پیچھے خواتین نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب سب لوگ خالی ہو چکا ہوگا جیسے یہاں خالی۔ کسی نے بتایا کہ ایسی مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس نہیں ہوتے اس کے پاس کوڑھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ گارنٹی سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، روایت میں لکھا تھا، مجھے یاد ہے میں اوائل طالب علمی سے یہ روایت دیکھتا ہوں، مختلف کتابوں کے اندر بار بار سامنے آتی ہے۔ لکھا ہے اگر کوئی اعلیٰ لباس پہنے اور اس لباس کے ذریعے احترام کسب کرے اسے لباس سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ احترام لباس سے نہیں کسب کرنا تھا، لباس کی شوبازی سے احترام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی اعلیٰ لباس صرف اس لیے پہن رہا ہے میں اچھا لباس پہنوں گا ذرا لوگوں کو بھی تو احساس ہو کہ میں کیا ہوں، یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ اب احتیاطاً، یہ تو میں گارنٹیڈ، یہ تو روایت کے اندر ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، ایک آدمی اعلیٰ لباس پہنتا ہے، بہت اچھا لباس پہنتا ہے، دوسرے دیکھ دیکھ کر کھوڑ رہے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میری معنویت کے اوپر کہ میں نے چند لوگوں کو پریشان کیا ہے بالآخر۔ اگر میں سادہ لباس پہن لیتا تو ان کو سکون آ جاتا کہ ٹھیک ہے سب سادہ لباس پہنے ہوئے، مجھے یہ پریشانی لگتی ہے۔ ابھی کوئی کہہ رہا ہے مثلا ایسے ایسے لباس پہن کے آ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ہم واقعاً احساس کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، کیا انصاف ہے یہ؟ اس پہ خدا حساب نہیں لے گا ہم سے۔ ابھی کوئی کہے میں نے حلال سے خریدا ہے، حلال سے خریدا، میری مرضی جتنا مہنگا پہنوں، پھر رسول اللہ نے کیوں نہیں پہن لیا؟ اہل بیت نے کیوں نہیں پہنا؟ وہ غربا کے سامنے کم لباس میں کیوں آتے تھے؟ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کیا؟ امیر المومنین کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا۔ ایک موقع تھا امیر المومنین غریب تھے جب تک اسلام کی جنگیں ہو رہی تھیں، جب امیر المومنین کے سامنے جنگوں کا معاملہ ختم ہو گیا انہوں نے زراعت وغیرہ کے اوپر توجہ دی، بے تحاشا پیسہ تھا ان کے پاس۔ ابھی کوئی کبھی میں اسی کے اوپر کوئی گرفت نہ کر لے، بھائی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نہج البلاغہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود نہیں لگاتے تھے۔ اچھا جیسے ہم لوگ کو ایسی بات سنتے نا، ہم کہتے ہیں ہاں ہم 8ویں امام پہنتے تھے، 8ویں امام بادشاہ کے دربار میں جا کے پہنتے تھے۔ جب اپنے گھر میں ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ اس نے کہیں امام کو دیکھا اچھے کپڑے کے اندر، کہا آپ کے اوپر یہ لباس زیب نہیں دیتا۔ امام نے نیچے سے ہٹا کے دکھایا، یہ نیچے دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ لباس اصلی لباس یہ ہے۔ ہم لوگ کم ہیں، یہ سب چیزیں سوال بن رہی ہیں۔ ابھی ہم سے کوئی کہے پچھلے والے تو برزخ دیکھتے تھے ہم لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ اس وجہ سے نہیں دیکھتے، نہ کہ اب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں، لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت اللہ بہجت وغیرہ کا تذکرہ کیسے دنیا کے اندر آیا؟ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کیا؟ مثلا رجب علی خیاط جیسے لوگ، یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کہ سب دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر اس وجہ سے کہ ہم نے کہیں اور معاملے خراب کر لیے ہیں، ہم لوگ کہیں اور اپنے آپ کو الجھا کے بیٹھ گئے، تو وہ معنویت بھی کم ہو گئی، وہ جو ہمیں نصیب ہونا چاہیے تھا، وہ جو دعاؤں کے فیض سے ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ سب چیزیں کم ہوتی چلی گئیں۔
یہ اسلام کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اسلام ہم سے چاہتا ہے. اور جتنا زمانے کے اندر مالی اعتبار سے لوگ مشکل میں بڑھتے رہیں گے اتنا ہی اسلام کی ایکسپیکٹیشن ہم سے بڑھتی چلی جائے گی. یعنی ایک زمانہ ہے جب سب لوگ عمومی طور پر اچھے ویلفیئر کے اندر ہیں، ان کے اوپر کوئی مالی مشکلات نہیں ہیں، تو پھر انسان کیسی بھی زندگی گزارے گرفت نہیں ہے. لیکن اگر ایک دفعہ معاشرے کے اندر سختی ہے، لوگ پریشانیوں کے اندر ہیں، اب میں اپنی زندگی کے اندر جناب علی پوری تجملات کے ساتھ ہوں، لوگ کوڑیں گے بیچارے، ان کے اوپر برا اثر پڑے گا. اس برا اثر رکھنے کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے حلال کمایا ہمیں جیسے مرضی خرچ کریں گے، نہیں ہو سکتا. ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور پھر میں نے عرض کیا اگر پیسہ واقعاً ہے تو کچھ لوگ قطعاً بھوکے مر رہے ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہیں. بس آج جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن کریم پڑھنے کا ایک طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے میں ریویو اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو بس یہ پوائنٹ ذہن سے نکل جائے. قرآن کریم پڑھنا کیسے ہے، یہ قرآن کریم مطالعے کا طریقہ کار ہے. ایک دو آیے کریمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کر لیں میں نے عمل کیا یا نہیں کیا. یہ جو جنت میں جانے کا تذکرہ ہے، یہ کون سی قوم کا جنت میں جانے کا تذکرہ ہے. اچھا ایک اور ہم لوگوں کے ساتھ مشکل آتی ہے، کچھ الفاظ ہمارے نظروں سے آتے ہیں، ہماری نظروں میں ہم مفہوم پہ توجہ نہیں دیتے. مثلا لکھا ہوا الا الذین صبروا واتقوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور تقوی اختیار کریں. اب ہم کہتے ہیں ہاں صبر و تقوی ہوتا ہے، معلوم ہے کیا ہوتا ہے. نہیں، کوئی فضیلت ہے، یہ کوئی فضیلت ہے جس کے اوپر خدا متعال نے عجیب و غریب نتائج رکھے ہیں. مثلا میں نے قرآن کریم میں تھوڑا بہت غور کیا، دیکھا صبر اور تقوی دو ایسی فضیلتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اوپر دے دیا. کبھی فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی ہم نازل کرتے ہیں تو صبر اور تقوی کرنے والوں پہ نازل کرتے ہیں. جنہوں نے صبر کیا ہو انہوں نے تقوی اختیار کیا ہو. اب سوچیں ہم نے صبر کیا ہے، ہم متقی ہیں، اور تقوی کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ مثلا تقوی کرنے والوں کی نشانیاں اور دکھا دیں. ينفقون فی السراء والضراء، تقوی متقین کون ہیں؟ جو انفاق کرتے ہیں خاموشی میں اور آسانی میں اور سختی میں، دونوں میں انفاق کرتے ہیں. آسانی میں بھی انفاق کرتے ہیں، سختی میں بھی انفاق کرتے ہیں، یہ متقین ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ جمع کریں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اور یہ سب چیزیں ہم جمع کرتے چلے جائیں، یہی ہم لوگوں کی کامیابی کا راستہ بھی ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس کو جمع کریں، ایک ایک پوائنٹ لیتے چلے جائیں اور اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ کی طرف بڑھنے کے راستے میں کچھ لوگ بہت تیزی سے بڑھیں گے، کچھ لوگ آہستہ آہستہ بڑھیں گے. لیکن بدبخت وہ ہے جو نہ بڑھے، اپنی جگہ پہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے. کچھ بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس ماہ رمضان میں اپنی ایک دو خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ بھائی یہ میری خامی ہے، بس اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. مثلا فرض کریں ہم میں سے کسی نے سنا ہے بھائی نماز شب فضیلت ہے. اب اس کے دل میں خواہش ہے کاش میں نماز شب پڑھنے والا بن جاؤں، اور وہ جانتا ہے میں نماز شب نہیں پڑھتا. اب اس ماہ رمضان کے اندر ایک ہدف لگ لے کہ ٹھیک ہے 11 رکعت نہیں پڑھتا، 3 رکعت سے شروع کروں گا، رات کو سونے سے پہلے پڑھوں گا. وقت نکل گیا قضا کروں گا، 3 رکعت قضا پڑھ لوں گا نماز شب کی. کسی بھی طریقے سے محنت کر کے اپنے آپ کو اس لائن میں کھڑا کر لوں گا. البتہ میں سب سے پہلی چیز جس کے اوپر عرض کروں گا، جس کے اوپر انسان محنت کرے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ گناہ سے بچنا ہے. پہلی چیز عبادت بڑھانا نہیں ہے، پہلی چیز گناہ سے نکلنا ہے. جب تک گناہ ہے گویا ایک بیگ کے اندر ہے جس میں سوراخ ہوئے ہوئے، اب آپ اس میں لاکھ چیزیں ڈالو سب گر رہی ہیں. پہلی مشکل گناہ کو روکنا ہے. جب تک گناہ ہے فائدہ نہیں ہے، چیزیں بہتی چلی جا رہی ہیں. پہلا کام یہ کریں کسی بھی مستحب کو اختیار کرنے سے پہلے گناہ ختم کریں. گناہ ختم ہونا شروع ہو گئے پھر ہدایت کا راستہ خوب تیزی سے نکلتا ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ، اب جیسے ہم کہیں گے مثلا گناہ ختم کریں، میرا جیسا آدمی فوراً کہے گا بھائی اب اتنے برے بھی نہیں ہیں یار، ٹھیک ہے اتنے گناہ گار بھی نہیں ہیں، کون سا گناہ کر رہے ہیں. جو مثلا ان عرفا سے کے سامنے میں نے تذکرہ کیا تھا، شاید آغا بہجت کے سامنے کسی نے کہا تو آغا بہجت نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کا چہرہ لال ہو گیا، خاموشی سے آگے چلا گیا. آغا بہجت نے اس کو سنایا تم نے کل کون سا گناہ کیا تھا. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں گناہ نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا اس کو کریدیں، دیکھیں گے نہیں بھائی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو سب سے پہلا کام یہ کریں گناہ کے راستے کو بند کر لیں.
اس گناہ میں جس میں ہمارے بچے پھنس جاتے ہیں. میں بعض اوقات اس لیے عرض کر رہا ہوتا ہوں شاید کسی کے دماغ میں یہ کلک کر ہی جائے. ویسے تو انڈرسٹوڈ ہے، مثلا انڈرسٹوڈ ہے فحشا دیکھنا گناہ ہے، جب تک دیکھتے رہیں گے کچھ نصیب نہیں ہوگا. ابھی میں کہوں ایک غلط جملہ کہہ دوں، میں تجربہ کیا ہے. تجربہ کیا کیا مطلب، جب تک میں ٹی وی دیکھتا تھا چاہے خبروں کی خاطر دیکھتا تھا، نہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. پریشان ہوتا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے، اتنے کام کر کے دیکھ لو، اتنا سا کھسکنے کو تیار نہیں ہے زندگی. 6 مہینے محنت کرو اتنا سا، ایک غلطی پھر واپس. بڑا پریشان ہوتا تھا کہ کیا مصیبت ہے. دوسری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے اس کے اثر میں یہ ہوتا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتا. اب یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ منحوس ٹی وی ہے جو یہ گڑبڑ کر رہا ہے ساری، کیوں وہ فحشا ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ یہ شیطان ہے جو فحشا کا حکم دیتا ہے. اچھا ہم ٹی وی میں سے کیا دیکھتے ہوں گے، مثال کے طور پر خبریں دیکھتے تھے، کبھی شاید کوئی چیز دیکھ لی ہوگی ایسی ویسی بھی، مثلا فٹ بال یا مثلا کرکٹ کی طرح کی، بعد میں دیکھا نہیں بھائی یہی مصیبت ہے. یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر نیوز ریڈر ہے یہ فحشا ہے، یہ فحشا ہے، آپ فحشا دیکھ رہے ہیں. اچھا ہم سوچتے تھے نہیں یہ تو سب دیکھتے ہیں، تو کیا سب دیکھنے سے فحشا نکل جاتا ہے. پھر میں نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا، میں نے کہا بھائی ٹی وی پہ وہ دیکھوں گا جس کو اگر مدینے کے چوراہے میں لگاؤ اور رسول خدا دیکھیں تو برا نہ لگے. اب صحیح، ٹی وی پہ وہ دیکھیں گے جو اگر امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں انہیں برا نہ لگے. درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ اب میں پہلے سے آنے والے اعتراضات کا دروازہ بند کروں. اب کہیں گے اچھا آپ چاہتے ہیں لوگ جاہل ہو جائیں، ان کو کوئی خبر نہ ملے، بے خبری کی موت مارے جائیں. نہیں ایسا نہیں ہے، میں 3 سال سے چھوڑا، میں بے خبری کی موت نہیں مرا ہوں. ہر مہینے پولیٹیکل انالیسس کا ایک پروگرام کرتا ہوں، خوب چلتا بھی ہے. دنیا میں خبر حاصل کرنے کا صرف ایک فحشا ہی تو راستہ نہیں ہے بھائی. اس سے کہیں کم فحشا کے اوپر، میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی فحشا نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں کم فحشا کے اوپر انٹرنیٹ سے بھی مل سکتا ہے. ایسی ویب سائٹس ہیں جس کے اندر بہت زیادہ فحشا میں بھی آپ مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کو خبریں مل جائیں گی، کوئی مصیبت نہیں ہے. اچھی ویب سائٹس بھی ہیں، سب ہیں. تو یہ اچھا اب یہ چیزیں ہم چھوڑ نہیں پا رہے. جس کو ایک دفعہ ٹی وی دیکھنے کا مرض لگ گیا ہے، اس کی زندگی سے ٹی وی نکلے ظاہر ہے بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے اس کے لیے. اب وہ نکال نہیں پا رہا ہے اور اپنی جگہ پہ پاؤں مارے چلا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے. کوئی راستہ تو ہوگا بھائی، راستہ یہی ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالیں. آپ نکالیں گے جان چھوٹے گی. ابھی کل ہی ایک دوست نے کینیڈا سے ای میل کیا، بندے خدا نے ماشاءاللہ مائیکروسافٹ میں بہت اچھی پوزیشن کے اوپر ہے، بہت اچھا کام کرنے والا، ٹیلنٹڈ، ایک اسلامک اسکول بھی کھولا ہوا ہے وہیں پہ کینیڈا میں. اور اس نے مجھے کیا کہنے کا آپ نے زندگی تبدیل کی، اور کی پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے ٹی وی چھڑوا دیا، یہاں سے زندگی بدلی. لب لباب اس کے کلام گئی، یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے کام شروع ہوا. بہت ساری چیزوں کا محور گناہ چھوڑنا ہے. اور گناہ میں سے وہ گناہ نہیں جو نون گناہ ہے، بہت سب جانتے ہیں یہ تو گناہ ہے کبیرہ. چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں بہت سارے جو زندگی کی روٹین میں آ گئے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کریں. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار وہی ہے، سوچیں امام کو پسند ہے. اور ٹی وی کے معاملے میں ایک کلک مجھے اس سوال سے ہوا، کسی نے پوچھا جب امام تشریف لائیں گے ان میں سے کون سا چینل چلے گا، ان میں سے کون سا چینل ہے امام کے آنے کے بعد بھی دیکھیں گے. میں یار بعید ہے BBC امام کے آنے کے بعد بھی ہم دیکھ پائیں. اگر چلے گا بھی تو دشمن امام میں سے ہی ہوگا. یہ CNN یہ بھی دشمن امام میں سے ہی ہوگا، کیونکہ جس حساب سے یہ فحشا دکھاتے ہیں یہ امام کے ساتھیوں میں کھڑے نہیں ہوں گے کم از کم. تو پوچھنے والے نے پوچھا جب تک امام نہیں آئے تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں، پھر مزے لے رہے ہیں. پھر بات سمجھ میں آئی تو دھوکہ ہو رہا ہے. ہمیں کم سے کم اگر نعوذ باللہ مردار کھانا ہے تو اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے، بلا ضرورت کیوں کھا رہے ہیں. اگر فحشائی دیکھنا ہے تو کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں، کم از کم فحشا کے اوپر ہم اپنی جان بچا لیں. تو اسے بہت سارے طریقے تھے، اس کو اختیار کر لیں. یہ سب چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے دل میں حب اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، آپ لوگ عبادات کر رہے ہیں. آپ اور میں خود سوچیں، ہم لوگ اتنی عبادت بھی کر رہے ہیں، حب اہل بیت بھی ہے، سید الشہداء کا واسطہ بھی ہے، ڈیولپمنٹ کم کیوں ہے؟ ممکن ہے کہ لوگوں کے اندر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو، ممکن ہے بہت زیادہ کمالات کے اوپر فائز ہوں، لیکن ہمیں معاشرے میں احساس نہیں ہو رہا ہے.
احساس ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ بھئی معاشرے کے اندر لوگ ترقی کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں بہت زیادہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، البتہ ہے فرق تو بہت پڑ رہا ہے، یقینی طور پہ فرق پڑ رہا ہے، لیکن اتنی نہیں ہے۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو جگہیں جہاں پہ نہیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور بنیادی ترین جو مسائل ہیں، آخری چند منٹس کے اندر بنیادی ترین جو مسائل ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے خوب ماشاءاللہ عبادات کرتا ہے، فلاں دعا بھی پڑھتا ہے، فلاں دعا بھی پڑھتا ہے، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، لیکن زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے۔ بھائی ایک جھوٹ نکلنا ایسے ہی ہے، میں کسی ایک عارف کی کتاب پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں تقریر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا، عجیب سی بات لکھی تھی، کہنے کہ ایک جھوٹ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاتون اپنے مہینے کی عادت میں مبتلا ہو گئی ہے، اب جب تک اس عادت میں ہے عبادتیں قبول نہیں ہیں، یہ ایک جھوٹ ایسا اثر دے گا۔ اگر کسی نے دن میں 2 بولے ہوں نہیں معلوم کہاں پہنچے گا پھر یہ، اب کون سی عبادت اس کی قبول ہوگی؟ یہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ سب نہیں ہو پا رہا جو ہم چاہتے تھے کہ ہو، جو یہاں پہ ہم ترقی چاہتے تھے۔ تو آپ اور ہمارے سامنے راستہ بہت واضح ہو رہا ہے، بنیادوں پہ توجہ دیں، اصولی ترین چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ بعض اوقات ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہیں پہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں غیبت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ضرورت ہے، نہیں ہونے دیں، غیبت ہے، مت ہونے دیں، کوئی واقعاً ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسی یوں ہی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب جو بنیادی ترین اصول تھے آپ ان کے اوپر توجہ دیں۔ ابھی ممکن ہے کوئی کہے گا بھائی اسلام کے اہداف بہت بڑے بڑے ہیں، ظالموں سے مقابلہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ ہمیں بھی احساس ہے کہ سب اہداف اسلامی ہیں، لیکن ان سب کے اندر ایک نقطہ آغاز ہے۔ میں اور آپ امام کی نصرت کرنے جا رہے ہیں، عدل محض کی نصرت کرنے جا رہے ہیں، پہلے اپنے اندر سے ظلم ختم کرنا پڑے گا، ہم نصرت امام نہیں کر پائیں گے۔ کل کہیں پہ بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، یا امام کے لشکر میں ہے یا مخالف میں ہے، اگر امام کے لشکر میں نہیں ہے تو پھر ہم جہنم میں ہیں۔ روایت میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، میں کیا کروں، میرا دین ہے کیا؟ روایت میں لکھا ہوا ہے، روایت میں لکھا ہے جب امام تشریف لائیں ندا دیں، اگر برف کے اوپر سینے کے بل چل کے پہنچنا پڑے تو پہنچنا واجب ہے، اجازت نہیں ہے کوئی پیچھے ہٹے، لکھا ہوا ہے، صاف روایتوں میں لکھا ہوا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے امام کے لشکر سے پیچھے ہٹے، یہ سب موجود ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے ہمیں 2 دن تو لگیں گے بالآخر جانے آنے کے اندر، ٹھیک ہے، بات لاجیکل سمجھ میں آتی ہے، کل مقصد یہ ہے آپ کو لشکر امام میں پہنچنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے ہر صورت میں۔ ہاں ممکن ہے، اب کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ تو صرف 313 آدمی ہوں گے، نہیں 313 نہیں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، امام کا لشکر بہت وسیع ہوگا، اتنی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اتنی دنیا کی طاقتوں سے ٹکرائیں گے، یہاں سے لے کر مثلا حجاز کے علاقے سے وہ شروع کریں گے، لشکر کو لے کے کوفہ جائیں گے، پھر کوفہ کے اندر کئی جنگیں ہوں گی، پھر وہاں سے بیت المقدس جائیں گے، پھر بیت المقدس میں جنگیں ہوں گی، پھر بیت المقدس کے بعد پوری دنیا کے اندر انہوں نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، سب کو شکست دینی ہے، یہ 313 کے لشکر سے نہیں ہوگا۔ وہ جو 313 ہوں گے شاید وہ سپریم کمانڈرز ہوں گے ان کے لشکر کے، بڑے کمانڈرز ہوں گے جن کے تحت میں بہت سارے لوگ ہوں گے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے، یوں بات سمجھ میں آتی۔ تو ایسے نہیں کہ ہمارا چانس 313 کے مقابلے میں ہے تو پھر تو بالکل نیگلیجبل ہے، تو واقعاً فارغ ہو گئے پھر تو ہم لوگ، نہیں ایسا نہیں ہے، لشکر وسیع ہے، لشکر وسیع ہے۔ پھر مثلا ابھی مجھ میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں لشکر میں نہیں جا سکتا، خوب ممکن ہے محنت کر لوں 6 مہینے پہنچ جاؤں، کوئی توفیق شامل حال ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو خدا متعال کی دی ہوئی توفیق نے بدل دیا۔ ممکن ہے آج میں احساس کرتا ہوں نہیں میں ابھی لشکر امام میں نہیں جا سکتا، محنت کروں، سید الشہداء سے طلب کروں، اہل بیت اطہار کے حضور توسل کروں کہ مولا آپ کے در کے انتظار میں ہم زندہ تھے، ہمیں آپ کے دروازے پہنچنا ہے۔ توسل کرنے سے کیا نہیں ہو سکتا، مردوں کو جان پڑ جاتی ہے۔ ابھی کوئی صاحب بتا رہے تھے، ایک دفعہ میں اسلام آباد میں تھا، انہوں نے بتایا کہنے کہ وہ کربلا میں، بہت پہلے کی بات ہے یہ، 25-30 سال میرے خیال میں اتنا کوئی ہو رہا ہوگا، کہنے کہ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پتہ نہیں ملٹری اٹیچی تھے یا کیا تھے، وہ کہنے کہ میں عراق میں تھا تو کربلا میں گیا، کربلا میں کہنے کہ ایک خاتون تشریف لائیں کچھ بچوں کے ساتھ اپنے، اور وہ زیارت کے لیے آئیں، بچے ان کے ہوٹل کے اندر رک گئے اور وہ زیارت کے لیے چلی گئیں۔ بچے جس ہوٹل میں رکے ہوئے تھے اس کی کمرے کی کھڑکی کے سامنے بجلی کے تار جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا حماقت ہوئی ایک بچے کی، اس نے کرسی رکھی کھڑکی کے اوپر، اس کے کرسی کے اوپر چڑھا اور بجلی کے تاروں پہ ہاتھ مار دیا، بجلی کے تاروں پہ اس نے ہاتھ مارا، پتہ نہیں کہاں سے کرنٹ پاس ہوا، وہ جل گیا، اور کرنٹ جو پاس ہوا تو ساری اس کی باڈی میں کرنٹ پاس ہو گیا، اور اس کے ہاتھ جو اس نے تاروں کے اوپر رکھے تھے کالے پڑ گئے، اس حد تک جل گئے۔ لوگ آئے بھاگے انہوں نے کسی طریقے سے اس بچے کو وہاں سے اتارا، جب تک اتارتے تو پورا ہاتھ اس کا جل کے کوئلہ ہو چکا تھا،
کالا پڑ چکا تھا، پوری باڈی اس کی ایسی ہی پڑی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا دیکھو بھائی، دیکھا تو بچہ مر چکا تھا، بچہ مر گیا. اس خاتون کا انتظار کرنے لگے جو زیارت پہ گئی تھی، وہ بیچاری واپس آئی، اس سے کہا وہاں بچہ مر گیا. اس نے ایک عجیب کام کیا، اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا، کہنے کہ اے حسین، میں بچہ مارنے کے لیے نہیں لائی تھی یہاں پہ، میں زیارت کے لیے آئی ہوں، مجھے بچہ واپس چاہیے. یہ کیسے ہو گیا؟ میں آپ کی مہمان ہوں، میں نہیں آئی تھی کہ میں بچہ یہاں پہ دے کے جاؤں گی، مجھے بچہ واپس چاہیے. یہ آدمی پاکستان کی فوج میں ٹھیک ٹھاک جنرل صاحب ہیں، جو میں ریٹائرڈ جنرل ہیں، ایسا کوئی کمزور عقیدے کا آدمی ہے، نان سائنٹیفک آدمی نہیں ہے، یہ جنرل آدمی ہے. کہنے کا سب اس کو سمجھا رہے تھے کہ بی جو بچہ مر گیا وہ تو مر گیا، ڈاکٹر بلا لیا، دیکھ لیا بچہ مر چکا ہے، اس کو جاؤ کفن دفن دو. کہنے کہ نہیں، میں نہیں کفن دفن دوں، میں اس کو امام کے حرم پہ لے کے جاؤں گی، امام سے کہوں اس کو زندہ کرے، مجھے بچہ چاہیے. کہنے کہ سب کہہ رہے تھے یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، چونکہ بچہ مر گیا ہے، اس کا دماغ پھر گیا ہے. وہ گئی روضہ سید الشہداء کے اوپر، کہنے کہ ہمیں ڈاکٹر کہہ رہا تھا بھائی یہ مر چکا ہے بچہ، اس کی لاش کو پریشان مت کرو. وہ بچے کو زندہ لے کر واپس آئی، بچہ زندہ واپس آیا. جب زندہ واپس آیا تب بھی ہاتھ کالے تھے، کہ لوگ کہتے بھائی اس کو کرنٹ لگا تھا، یہ مر چکا تھا، ڈیڈ باڈی تھی. یہ ڈاکٹر اعلان کر چکا تھا کہ بھائی یہ بہت پہلے مر چکا ہے. یہ سید الشہداء کی طاقت ہے. کوئی سید الشہداء کے معاملے میں بیچ میں کچھ بول سکتا ہے کیا؟ ایک جوان کہتا ہے، طالب علم تھا، کہنے لگا میں کسی بھی وجہ سے بیماری مبتلا ہوا، میں مر رہا تھا، میں نے دیکھا میں یہاں پہ زمین پر ہوں، میری روح اوپر جا رہی ہے. اوپر گئی، ایک باغ کے نزدیک پہنچ رہی ہے. باغ کہنے لگا بہت پرسکون باغ تھا. 2 آدمی آئے، انہوں نے جو مجھے لے کے جا رہے تھے ان کے سامنے آ کر کہا کہ امام حسین کا ایک حکم آیا ہے. وہ رک گئے، کہنے کہ کیا حکم آیا؟ انہوں نے گویا ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا، کہا یہ سید الشہداء کو حکم آیا. انہوں نے جیسے ہی پرچہ پڑھا، کہا سمعا وطاعہ، سنا اور عمل کرنا ہے. اس سے کہا لے جاؤ اس کو جہاں لے جانا چاہتے ہو. یہ واپس دنیا کے اندر آیا. کہنے لگا میں حیران رہ گیا کہ میں مر گیا تھا، میں نے اپنی روح کو اوپر دیکھا ہے اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر ہوں میں. یہ سید الشہداء کی طاقت ہے. کوئی منکر ہو سکتا ہے سید الشہداء کا؟ اصلا سید الشہداء کی طاقت. آپ ایک بات دیکھو، آپ پوچھو ہمارا امام حسین کا کیا رابطہ ہے؟ 1400 سال پہلے